کاشف کے پاس جانا چاہوں گی. کاشف, اسلام آباد کا موسم کیا ہے؟ ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے جو ہوائیں ہیں وہ تو سب چین, امن, سکون کا جو ہے پیغام دے رہی ہیں, کیونکہ اسلام آباد راولپنڈی از ویری ویری امپورٹنٹ when it comes to elections. تو عوام کیا سوچ رہی ہے, کیا مزاج رکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بنش. دیکھیں, اسلام آباد اور راولپنڈی کی ہوائیں سکھ چین نہیں لکھ رہی, انہوں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا ہوا ہے, اور الیکشن ہے. اور میں تو سب سے پہلے اس بات پہ خوش ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا پرسنز کو, ہمیں سب کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ہم الیکشن کی طرف آ تو گئے. نہیں تو ہم نے تو ماضی میں جو بھی معاملات ہوئے, ہم نے تو باقاعدہ ایک منظم کمپین دیکھی کہ فلاں جگہ پہ دہشت گردی کا معاملہ ہو گیا, الیکشن ملتوی کر دیجئے فلاں جگہ پہ, اور اس میں تمام فیکشن آف سوسائٹی موجود ہے. اس میں ہمارے برادری کے بھی لوگ موجود ہیں, ہمارے بیوروکریٹس بھی موجود ہیں, اور بھی بہت سارے موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنوکشن ہے الیکشن کمشنر صاحب کی, چیف الیکشن کمشنر صاحب کی, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اداروں کے رول کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جنہوں نے کہا کہ جمہوریت کا تسلسل رہے گا بھلے جو مرضی ہو جائے. گو کہ ابھی جو بلوچستان میں معاملہ ہوا انسرجنسیز کا, تمام چیزوں کا, اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لے کے آئے کل کا دن, اور ایسا کوئی معاملہ, ایسا کوئی سانحہ پنجاب میں یا کسی بڑے شہر میں نہ ہو جس سے ٹرن آؤٹ ڈسٹرب ہو. طلحہ جتوئی صاحب نے جو بات کی 70-80% کی, میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی زبان مبارک کرے کہ اتنا ٹرن آؤٹ ہو جائے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 50 سے بھی ٹرن آؤٹ کراس کر گیا تو پھر بھی اس ملک میں ایک اچھی جو ہے وہ کمپین ہوگی. کاشف صاحب, طلحہ ویسے بھی میرا بہت ہی پیارا سا بھائی ہے, وہ بیچارہ بڑا ہی پازیٹیو ہے, اور اگر ان کے منہ سے بات نکل ہی گئی ہے تو اللہ کرے کہ ہو 70-80% ہم کیوں طلحہ کے اوپر چڑھائی کریں. بالکل, چلے مجھے ذرا آگے بڑھنے دیں. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. میں کیونکہ بہت زیادہ پینلسٹ ہیں, اور آج ماشاءاللہ سے یہ چاند رات ہی ہے, اور نیوز ون کی سکرین کے اوپر بالکل ایک چاند رات کا ہی سما لگ رہا ہے. اگر آپ سب لوگ اپنی سکرینز پہ بھی دیکھیں تو مجھے سب لوگوں کو انگیج کرنا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی بات ہوئی, آپ نے کریڈٹ الیکشن کمیشن کو بھی دیا کاشف صاحب, تو میں یہی سے آپ ہی کے پیک سے پیک لوں گی. لیٹس گو ٹو افضل خان صاحب. ویری آنریبل افضل خان صاحب, آپ کیونکہ آبویسلی فارملی سرو کرتے رہے الیکشن کمیشن کے اندر, ایڈیشنل سیکرٹری رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, میں چلے آپ ہی کو مبارکباد دے دیتی ہوں. ونس این ممبر آف الیکشن کمیشن از آلویز اے ممبر آف الیکشن کمیشن. تو افضل خان صاحب, اچھی بات ہے کہ الیکشنز کا انعقاد ہو رہا ہے, دیر آئید درست آئید. بینش, جو ٹروتھ ہوتا ہے, جو سچائی ہوتی ہے, وہ تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے. میں 1-2-3 چیزیں عرض کروں گا جس میں جو اب تک کے تبصرے ہوئے ہیں اس کے تھوڑے سے جوابات بھی مل جائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کو پانی نہیں مل رہا, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کو کھانا نہیں مل رہا, آپ کے ووٹ کا ٹائم آ چکا ہے آئین کے مطابق, اور آپ کو وہ ووٹ کا حق ادا کرنے کا چانس نہیں دیا جا رہا, سپریم کورٹ کے آرڈرز کو وائیولیٹ کیا جا رہا ہے, آئین کو وائیولیٹ کیا جا رہا ہے, کیا جا چکا ہے. اور ایکچولی آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, اور جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کہ آئین کی وائیولیشن کا مطلب ہے آرٹیکل 6 جس کو پھانسی کی سزا کہتی ہے. لیکن آج تک کسی طاقتور کو وہ سزا نہیں دی گئی, اس لیے ہمارے ہاں روٹین بن گیا ہے کہ یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو توڑا جائے. اب میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں. ہمارے ہاں جب بھی الیکشن ہوتے تھے تو موسٹلی الیکشنز 70 کے بعد کے, اس میں جو ہمارا ٹرن آؤٹ ہوتا تھا وہ 36 منیمم تھا اور 44 میکسیمم تھا. پھر جب ان تمام الیکشنز میں ایک اور نیا فیکٹر انٹروڈیوس ہوا, وہ قاسم کے ابو کا تھا. پی ٹی آئی جب انٹروڈیوس ہوئی تو اس نے ویل ٹو ڈو لوگوں کو اٹریکٹ کیا. ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگ اوورسیز سے لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں کہ وہ ایک ووٹ ڈالیں, اور پاکستان کے عام لوگ بھی. اور دوسری میں ایک مطلب ہے کہ جب ڈیلے کرتے ہیں کہ آپ کسی کو کھانا پینا یا ووٹ کا حق دینے میں ڈیلے کرتے ہیں, تو دوسری طرف سے سائیکولوجیکل ریئیکشن کیا ہوگا, وہ تڑپے گا, وہ آگے جائے گا, وہ کہے گا کہ یار یہ میری چیز ہے مجھے دے دو. تو وہ وقت آ گیا ہے. میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو, اور میں اس حکومت کو بھی اس چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ کل شارک کی مچھلی ہماری جو انٹرنیٹ ہے اس کو بند نہیں کرے گی. دیکھیے ایک چیز بینش یاد رکھے, یہ جو اس وقت ہم 200 ملک ہیں ساری دنیا میں, انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اور ایسی چیز آپ جب چھپانا چاہتے ہیں جو چھپائی نہیں جا سکتی تو اس کا ڈبل
इम्पैक्ट होता है और बुरा इम्पैक्ट होता है। इलेक्शन कमीशन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन में हमारा ये फर्ज होता है कि हमने ऑल इंक्लूसिव इलेक्शन करवाने हैं, जिसमें माइनॉरिटीज हों, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग हों, मार्जिनलाइज लोग हों, और वो लोग भी जिनके पास असबाब नहीं है, हम उनको भी इस प्रोसेस में देखें। इलेक्शन वो कामयाब होता है, सब हमारे जो इस वक्त पैनल वाले हैं उन्होंने यही कहा कि उसमें पार्टिसिपेशन बहुत हो। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा हूं, मेरा विजदान ये कहता है, मैंने बाहर मुल्कों में भी इंतखाबात कराए, मैंने ईस्ट तिमोर के इंतखाबात कराए, वहाँ 90% लोग आए, इसलिए कि उन लोगों को वोट का हक पहले कभी मिला नहीं था। तो अभी जो इतना डिले करके हमें वोट का हक मिल रहा है, तो वल्लाह एक एक वोटर कोशिश कर रहा है। मेरा एक सन इन लॉ हु इज इन DI खान, ही वांट्स टू रश बैक टू इस्लामाबाद टू एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट। और ये जज्बा, ये ख्वाहिश उस डिले की वजह से भी है। और एक फिक्रा बिनिश, कि जब लोग ये देखते हैं कि एक शाहरुख खान है और 100 गुंडे उसको मार रहे हैं, तो जो लोग देखने वाले हैं उनके हमदर्दी गुंडों के साथ नहीं होती, उसके साथ जैसे रजिया अगर गुंडों में फंस गई है तो वो हमदर्दी दूसरी तरफ जाएगी। इलेक्शन भी होंगे, पीसफुल भी होंगे। अगर इस तरह की कोई चीजें होती भी हैं, आप एक चीज याद रखें कि